طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں، اور جب سبز ستونوں کے پاس پہنچے تو دوڑنا شروع کر دیا۔ جسے دیکھو دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، جن کو کبھی بھاگ کر چلنے کی عادت نہیں، مگر ہر ایک دوڑا جا رہا ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو۔ یہ کیا؟ یہ اس لیے دوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جو حج کرنے آئے گا وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے گا اور دوڑے گا۔ اب مسجد حرام کو چھوڑ دو۔ جب 8 ذی الحج کی تاریخ آ گئی تو اب یہ حکم آیا کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا میں جا کر 5 نمازیں ادا کرو۔ حالانکہ اطمینان سے مکہ میں رہ رہے تھے اور مسجد حرام میں نمازیں ادا کر رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا تھا، لیکن اب یہ حکم آ گیا کہ اب مکہ سے نکل جاؤ اور مینا میں جا کر قیام کرو اور 5 نمازیں وہاں ادا کرو۔ کیوں؟ اس حکم کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب تک ہمارا حکم تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا تھا۔ اب ہمارا حکم یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ، تو اب اس کے لیے یہاں رہنا جائز نہیں۔ اب عرفات چلے جاؤ۔ مینا کے قیام کے بعد اب ایسی جگہ تمہیں لے جائیں گے جہاں حد نگاہ تک میدان پھیلا ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں اور کوئی سایہ نہیں۔ ایک دن تمہیں یہاں گزارنا ہوگا۔ یہ دن اس طرح گزارنا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لینا، اور پھر اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں پکارتے رہنا اور ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم سے دعائیں کرنا اور تلاوت کرنا، اور مغرب تک یہاں رہنا۔ اب مزدلفہ چلے جاؤ۔ اور عرفات میں تو تمہیں خیمے لگانے کی اجازت تھی، اب ہم تمہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہاں تم خیمہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہے مزدلفہ۔ لہٰذا غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور رات وہاں گزارو۔ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ عام دنوں میں تو یہ حکم ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو فوراً مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن آج یہ حکم ہے کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس وقت تک جلدی پڑھنا تمہارے ذمہ واجب تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تاخیر سے پڑھو تو اب تاخیر سے پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ لہٰذا کسی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا جب تک ہمارا حکم نہ ہو۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا کام تو ہماری عبادت کرنا اور ہمارا حکم ماننا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہمارا حکم نہ ہو۔ اب مزدلفہ سے پھر واپس مینا آؤ اور 3 دن یہاں گزارو۔ اب یہاں 3 دن کیوں گزاریں؟ یہاں کیا کام ہے؟ یہاں تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں مینا میں 3 ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی روزانہ 3 دن تک ان کو 7 کنکریاں مارے۔ گزشتہ سال 25 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا، اور یہ 25 لاکھ انسان 3 دن تک مینا میں پڑے ہوئے ہیں، جن پر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور ان میں ہر ایک کو یہ دھن ہے کہ میں ان جمرات کو 7 کنکریاں ماروں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ معقول آدمی ہیں، مگر جس کو دیکھو وہ کنکریاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور پھر ان جمرات کو مار کر خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔
اور یہ عمل پورا کر لیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی کام میں عقل و خر کی بات نہیں، جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کو تم دیوانگی سمجھ رہے تھے وہی عقل کا کام بن جاتا ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا کہ ان پتھروں کو مارو تو تمہارا کام یہ ہے کہ مارو، اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے دلوں میں علم و خر کے جو بت تعمیر کیے ہوئے ہیں، اس حج کی عبادت کے ذریعے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز قابل تعمیل ہے تو وہ ہمارا حکم ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو وہ حکم عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس حکم کے آگے سر جھکانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پورے حج کے اندر یہی تربیت دی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حج مبرور کر کے آتا ہے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا یہ مقام رکھا ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ یہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے۔ فقہائے کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ذریعے وہ حج پر جا سکے اور وہاں حج کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے، اور اپنے پیچھے جو اہل و عیال ہیں واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے حج کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت سی ایسی پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دینوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مثلا جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعے حج ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر وہ اس کو فروخت کر دے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی جس کے ذریعے حج ادا ہو جائے، تب بھی حج فرض ہو جائے گا۔ لہٰذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔